بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیو، آج ہم کو بتانے جا رہے ہیں کلمہ طیبہ کے بارے میں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس کے رسول ہیں۔ بھائیو، یہی کلمہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔ اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن اور مسلمان اور نجات کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے، اس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ پس اگر کوئی شخص توحید و رسالت کو بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی و مطلب سمجھے اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک اکیلی ہی ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے، کیونکہ وہی ہمارا اور سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی، اور ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نفع اور نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، اور نہ اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کر کسی کو اختیار ہے، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔ لہٰذا صرف وہی اس کا لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے لو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں گڑ گڑا کر اسی سے دعا اور التجا کی جائے، اور وہی حقیقی مالک الملک اور حاکم الحاکمین ہے۔ یہی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور سب حاکموں سے بالاتر اور بڑا حاکم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کو کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے، خواہ وہ کوئی حاکم وقت ہو، اگرچہ اپنا باپ ہی ہو، یا برادری کا چودھری ہو، یا کوئی پیارا دوست ہو، یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ الغرض جب ہم نے مان لیا اور جان لیا کہ بس ایک ہی اللہ اور اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے تمام لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ صرف اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ الغرض لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور اعلان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہو۔ بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے بھی اوپر شعبے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے۔ اسی لیے ذکروں میں بھی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل و اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، آئے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور کچھ ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو بھائیو لا الہ الا اللہ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرنے اور اسی کے حکموں پر چلنے اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اسی سے لو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے، اور یہی تو ایمان و اسلام کی روح ہے۔ اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمہ کو بار بار پڑھ کر
اپنا ایمان تازہ کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اسی کی عبادت و بندگی اور سب سے زیادہ اسی کی فدائیت اور محبت اور اس کی اطاعت کا عہد و اقرار ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا، یہی تو ایمان کی روح ہے۔ بس ہم جتنا بھی سمجھ کے اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں گے، یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور ہمارا عہد پختہ ہوگا، اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پھر ہمارا عمل اور ہمارا حال ہو جائے گا۔ بس بھائیوں، طے کر لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمے کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہماری پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھل جائے۔